بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 5 جنوری 2025 بروز اتوار سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی عرب میں سمارٹ فونز کے لیے ایک چارجر پہلے مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ سعودی عرب میں موبائل فون اور جو ڈیوائسز ہیں اس کے لیے ایک چارجر ہے، اس کے لیے جو اس کا آغاز ہے وہ پہلے مرحلے کا ہو چکا ہے۔ ایس پی اے کے مطابق سعودی کمیونیکیشن اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی اور سعودی اسٹینڈرڈ میٹرولوجی اینڈ کوالٹی آرگنائزیشن نے وضاحت کی ہے کہ چارجنگ پورٹس کی اقسام کو یکجا کرنے کے فیصلے کا مقصد سعودی عرب میں صارفین کے تجربے کو بہتر بنانا، اضافی اخراجات کو کم کرنا، اعلیٰ معیار کی چارجنگ اور ڈیٹا ٹرانسفر ٹیکنالوجی، معیاری تکنیکی مصنوعات، ماحولیات کی بہتری اور الیکٹرانک فضلے کو کم کرنا شامل ہے۔ پہلے مرحلے میں موبائل فونز، ٹیبلٹس، ای ریڈرز، ڈیجیٹل کیمرے، پورٹیبل ویڈیو گیمز کنسولز، ہیڈ فونز، ایئر فونز، ایمپلیفائرز، کی بورڈ، کمپیوٹر کرسر ڈیوائسز، ماؤس کے علاوہ پورٹیبل نیویگیشن سسٹم، پورٹیبل سپیکر اور وائرلیس راؤٹرز شامل ہیں۔ دوسرے مرحلے کا آغاز 1 اپریل 2026 سے شروع ہوگا، اس میں لیپ ٹاپ بھی شامل ہو جائیں گے۔ واضح رہے کمیونیکیشن اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی کمیشن اور سعودی اسٹینڈرڈ میٹرولوجی اینڈ کوالٹی آرگنائزیشن نے 6 اگست 2023 کو سعودی مارکیٹ میں موبائل فون اور الیکٹرانک ڈیوائسز کے لیے ایک ہی چارجنگ پورٹ USB ٹائپ سی کرنے کے لازمی مرحلے کا اعلان کیا تھا۔ کمپنیوں اور سپلائرز کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ اسے معیاری بنائیں اور طے کردہ تکنیکی قواعد اور ضوابط معیار کے تقاضوں کا خیال رکھیں۔ سعودی قیادت کی طرف سے گولف کپ جیتنے پر بحرین کو مبارکباد۔ خادم حرمین مشرفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے گولف کپ جیتنے پر بحرین کو مبارکباد پیش کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ کو تہنیتی مکتوب روانہ کیے ہیں۔ سعودی قیادت نے بحرینی قوم کو کھیل کے میدان میں نمایاں کارنامہ انجام دینے پر مبارکباد دیتے ہوئے بحرین کے لیے مزید ترقی کی امید ظاہر کی ہے۔ ریاض میٹرو کے اورنج ٹریک کو آج سے مسافروں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ ریاض پبلک ٹرانسپورٹ نے ریاض میٹرو پروجیکٹ کے اورنج ٹریک پر مدینہ روڈ کوریڈور اتوار 5 جنوری سے آج سے کھولنے کا اعلان کیا ہے، جو ریاض کے مشرقی علاقے کو مغربی علاقے سے جوڑے گا۔ اتوار کی صبح 6 بجے سے اورنج ٹرین روٹ پر جدہ روڈ اسٹیشن، طویق اسٹیشن، ہارون الرشید اسٹیشن، النظیم اسٹیشن پر مسافروں کو ویلکم کیا گیا۔ یاد رہے 1 دسمبر کو میٹرو پروجیکٹ کے 6 ٹریک میں سے پہلے مرحلے میں 3 ٹریکس کا افتتاح کیا گیا تھا، جس کے بعد مزید 2 ٹریکس کھولے گئے۔ اب میٹرو کے تمام 6 ٹریکس شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ریاض کے رائل کمیشن نے بلیو ٹریک الولیہ البتہ کو کوریڈور جو ہے اس پر 3 نئے اسٹیشن، المروج اسٹیشن، بینگل بلا اسٹیشن اور کنگ فہد لائبریری اسٹیشن اوپن کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ ریاض میٹرو کے 6 ٹریکس ہیں جن کی مجموعی لمبائی 176 کلومیٹر ہے، جبکہ اسٹیشنز کی تعداد 85 ہے، جن میں 4 مرکزی اسٹیشنز شامل ہیں جو جدید انجینئرنگ کا شاہکار ہیں۔ ریاض میٹرو کے جو اپریل 2012 میں سعودی کابینہ جو ہے اس نے ریاض میں ٹریفک کے رش کو کنٹرول کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی منظوری دی تھی، جس کے بعد منصوبے پر کام شروع کیا گیا تھا۔ سوق الاولین، کیا آپ سعودی ثقافت کے رنگ لیے ہارر ہاؤس کی سیر کرنا چاہیں گے؟ سعودی عرب کے شمال سے لے کر مشرق تک ریاض کا سوق الاولین سعودی عرب کی متنوع ثقافتوں کو یکجا کرتا ہے۔ حرم نیوز کے مطابق ٹورسٹ کا استقبال ہر علاقے کی نمائندگی کرنے والے اداکاروں کی جانب سے گرم جوشی سے کیا جاتا ہے، جس سے انہیں مختلف سعودی روایات اور ہر علاقے کے مخصوص روایتی لباس کو سراہنے کا موقع ملتا ہے۔ مہمان جدہ اور اس کے علاوہ جو جیسے ساحلی شہر ہے، اسیر جیسے پہاڑی علاقے ہیں، اس کی ثقافت کا جائزہ لے سکتے ہیں اور سعودی ثقافت کے حقیقی رنگ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ سر پر پھولوں کے بینڈ سجا کر اور جنوبی علاقے کے لوگوں کا روایتی لباس بھی پہن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وسطی نجد کے علاقے سے اردہ رقص میں حصہ لے سکتے ہیں اور اپنی تلواریں ہوا میں لہرا سکتے ہیں۔ فنکار روزمرہ کی زندگی کو سیاحوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جیسے کہ کلاس روم میں پڑھایا جاتا ہے۔ مہمان سکولوں کے ساتھ بینچوں پر بیٹھ سکتے ہیں، تختہ سیاہ پر لکھنے کے لیے چاک کا استعمال اور عربی زبان کی کلاس لے سکتے ہیں۔ یہ منظر بہت سے لوگوں کے لیے پرانی یادیں تازہ کر دیتا ہے۔ جدہ ملک کا گرم ترین شہر، القریات میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات نے جدہ کو ملک کا گرم ترین شہر قرار دیا ہے، جہاں ٹیمپریچر 34 سینٹی گریڈ ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمے نے کہا ملک کا سرد ترین شہر القریات ہے، جہاں صرف 1 ڈگری ہے۔ محکمے نے بتایا کہ دیگر شہروں میں مکہ مکرمہ ہے، جہاں 33 ڈگری ہے، جبکہ جازان اور الکنفضہ میں 32 سینٹی گریڈ ہے۔ سرد شہروں میں القریات کے بعد طریف ہے، جہاں 2 ڈگری ہے، جبکہ ریاض، رفح، سکاکا، المجمع اور دہنہ میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔
2 दिन के लिए गाड़ियों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि आज इतवार और कल पीर को गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी हो रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा नीलामी अबशर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन हो रही है। नीलामी में सऊदी शहरी और गैर मुल्की दोनों हिस्सा ले सकते हैं और अपनी पसंद के नंबर प्लेट खरीद सकते हैं। महकमे ने कहा है कि गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी में शिरकत करने के लिए अबशर अकाउंट का होना ज़रूरी है। शाम की मदद के लिए छठा त्यारा दमिश्क पहुंच गया। शाम की मदद के लिए सऊदी इमदाद की तरसील जारी है, जिसके तहत आज इतवार को छठा त्यारा दमिश्क पहुंचा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक किंग सलमान सेंटर बराए इंसानी इमदाद ने शाम की मदद के लिए फ़ज़ाई पुल कायम कर दिया है। किंग सलमान सेंटर की इंतज़ामिया ने कहा कि शाम में सऊदी इमदाद शामी हलाल अहमर के जरिए तकसीम की जाएगी। रवाना किए जाने वाले त्यारे में 28 टन इमदादी सामान है, जिसमें खुश्क अशिया, खुश्क राशन और इसके अलावा स्लीपिंग बैग शामिल हैं। एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। जद्दा और मक्का समेत कई इलाकों में बारिश का अलर्ट। सऊदी महकमा शहरी दफा ने सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में आज इतवार से बुध 8 जनवरी तक गरज चमक के साथ बारिश के हवाले से अलर्ट जारी किया है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक महकमा शहरी दफा ने बयान में शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को एहतियाती तदाबीर का मशवरा दिया है। महकमा शहरी दफा का कहना है कि सऊदी शहरी और गैर मुल्की बारिश से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और ख़ुद को महफूज मकामात तक महदूद रखें। बयान में कहा गया सैलाब वाले मकामात, वादियों और नशेबी मकामात के करीब ना जाए। सैलाब के खतरे वाले मकामात की तरफ जाने से गुरेज करें। बारिश के हवाले से सोशल मीडिया समेत मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग पर शेयर की जाने वाली गाइडलाइंस पर अमल किया जाए। शहरी दफा का कहना है कि मक्का रीजन मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी के साथ गर्द-आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। मक्का शहर, जद्दा, बहरा, अल जमूम, राबी, खलीस और कामिल मुतासिर होंगे। ताइफ, मेहसान, अलजम, अलमविया, तुरबा, रनिया, अलखुरमा, अल्लेस और अलकनफजा में भी दरमियाने दर्जे से शदीद बारिश का इम्कान है और रियाज रीजन के कई इलाके दरमियाने दर्जे से शदीद बारिश और ज़ालाबारी से मुतासिर हो सकते हैं। बयान में तबूक और अलजोफ, हदूद शुमाली और इसके अलावा कसीम, अलशर्किया और मदीना रीजन के इलाकों में भी दरमियाने दर्जे से लेकर शदीद बारिश उसकी तवक्को ज़ाहिर की गई है। सऊदी इमदादी एजेंसी के तहत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में जो फूड बास्केट्स हैं वो तकसीम की गई हैं। किंग सलमान सेंटर बाय ह्यूमैनिटेरियन एड उनकी मदद के तहत पाकिस्तान के सूबे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 1000 फूड बास्केट तकसीम की गई। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक ये इकदाम पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी सपोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इससे सैलाब से मुतासर इलाकों में इंतहाई कमज़ोर कम्यूनिटी के 5947 लोगों को फ़ायदा पहुँचा है। ये तमाम अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।